الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سارے انبیاء علیہ السلام کی قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ وہ اس بات پر کہ وہ لوگ اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے دین پہ چل رہے تھے، اور وہ دین اپنا بنایا ہوا تھا، اللہ کا بنایا ہوا دین انبیاء علیہ السلام نے ان کو جب پیش کیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارے انبیاء علیہ السلام کا یہی ایک اعلان تھا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کسی غیر کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ یہ ہر انبیاء علیہ السلام کا اعلان تھا، اور یہ اعلان اس قوم کو گوارا نہیں تھا۔ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہو جاتے تھے، اور حتیٰ کہ کتنے انبیاء علیہ السلام شہید بھی ہوئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج اس امت کا بھی یہی حال ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کسی کو سجدہ کرنا عبادت ہے۔ اگر سجدہ عبادت نہیں ہے تو پھر آپ نماز کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ نماز میں تو سجدہ ہے، سجدہ عبادت ہے، اور یہ لوگ قبر کو دیکھیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی دیکھا کہ بابا لوگ آئے باہر سے ایک ٹولہ، اور یہ سجدے میں سر رکھ دیا اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہی بابا ہمارے یہ جو گنج شکر کا مزار ہے، اور یہ لوگ اس مزار پر سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ ہماری مشکل کشا ہیں، یہ ہماری حاجت روائی کریں گے، ہمارے گناہ معاف کروائیں گے، ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہمیں دوزخ سے نجات دلوائیں گے۔ یہ ان لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کیا کہ ہم شرک کہاں کرتے ہیں؟ ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کیا ہے؟ شرک پھر کیا ہے؟ اگر شرک کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ویسے تو ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم مدد اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ایک بھگوان ہمارا ہے جو دنیا کا خالق ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ دنیا کا ایک خالق ہے، لیکن ہم اسی اللہ کی مورتی بنا کر کے اس کی کو یاد اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، تاکہ ہمارا دھیان نہیں بھٹکے گا اور ہمارا توجہ جو ہے بالکل ایک اللہ کی طرف رہے گا، اس لیے ہم مورتی کو سامنے رکھ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کو تو تم کہتے ہو کہ وہ شرک کر رہا ہے، کافر ہے۔ اور یہ جو شرک ہو رہا ہے، آپ نے مزار کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، اور جب ان کو بولا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، تو یہ قرآن کا حوالہ کیا دیتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، مدد لو۔ تو بھائی صبر، اللہ جس چیز کو حلال کر دے اس کو حلال ماننا پڑے گا، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ماننا پڑے گا۔ جیسے کہ بہت سارے جانور ہیں، حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ اللہ نے جس جانور کا کہا کہ گوشت کھائیے، ہم کھاتے ہیں، جس جانور کا منع کر دیا اس کو مانتے ہیں، حالانکہ گوشت کا ذائقہ سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم کتا یا سور یا بلی کا گوشت پکائیں گے تو اس میں
بدبو آنا شروع ہو جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کھانے والے کھاتے ہیں، کتنے کافر ہیں جو ملک میں کھا رہے ہیں، جیسے فلپائن وغیرہ میں، چائنا میں، یہ سارے مردار بھی کھاتے ہیں، اور یہ کتا بلی سب کچھ کھایا جا رہا ہے۔ تو کیا وہ کھا کر کے مر جاتے ہیں؟ بس اللہ کا حکم ہے، آپ کو کوئی نکتہ چینی نہیں کرنا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے، اس میں خوبی کیا ہے، خامی کیا ہے، اس چکر میں نہیں پڑنا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بلی کو نہیں کھانا ہے، آپ نے نہیں کھانا ہے۔ اللہ نے کہا مرغی کھانا ہے، حلال ہے، کھائیے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ اپنی دادا گیری چلانے سے کچھ نہیں بنے گا، سوائے خسارہ ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر چلا جائے، نیک کام کیا جائے اور صبر کیا جائے، کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ نے ضمانت دے دیا، تو پھر آپ کس بات پر ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال میں نے دیا کہ بھائی آپ کیوں تحقیق میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں منع کیا یہ گوشت مت کھاؤ، یہ جانور مت کھاؤ، اس کے چکر میں پڑھو گے تو وقت ضائع ہے۔ صرف آپ نے یہ دیکھنا کہ میرے رب نے جو حکم دیا ہے بس اسے ہمیں ماننا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو بس اللہ کے حکم کو مان کر کے چلنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مزاروں پہ سجدہ کیجیے، اور چلو اگر میں مان بھی لیتا ہوں، اگر میں مان بھی لوں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، اور مگر صحیح ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اگر مزار پہ سجدہ کرنا فرض تو نہیں ہے نا، آپ کے مطابق آپ بھی نہیں مانتے کہ یہ فرض ہے، آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے، سنت نفل کچھ آپ نے نام دیا ہوگا اس کو۔ تو فرض کو ترک کرنا کفر ہے۔ باقی چیز کو اگر فرض کیجئے آپ کا طریقہ صحیح ہے، چلیں آپ کو تھوڑا سا زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اگر میں نہیں جاتا ہوں مزاروں پہ، میں منتیں نہیں مانتا ہوں مزاروں پہ، چادر نہیں چڑھاتا ہوں، پھول نہیں چڑھاتا ہوں، فرض تو نہیں ہے نا، اللہ اس کا سوال تو ہم سے نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ طریقہ غلط نکلا، شرک نکلا، تو ہم تو بچ گئے، آپ تو گئے، آپ کی تو عبادت تمام ضائع، شرک کرنے والوں کی سارے عبادات اللہ ضائع کر دے گا۔ جیسے آپ کی ایک مثال لے لیجئے، رمضان کا روزہ فرض ہے، جو نہیں رکھے گا اس سے سوال جواب کیا جائے گا، اس کو سزا بھی ملے گی۔ لیکن جو باقی روزے ہیں نفل، اگر کوئی انسان رکھتا ہے بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے، اللہ نے بہت سارے اس کے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے مختلف، جیسے کہ لوگ ہر ہفتے میں بھی روزہ رکھتے ہیں، جمعرات اور پیر، اور اس طریقے سے بہت ساری نفل عبادات ہیں۔ تو شوال میں جیسے روزہ رکھے جاتے ہیں، تو اس قسم سے جو روزہ نفل عبادت ہے تو اس کے بارے میں تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، آپ کو اجر ملے گا، اور اگر نہ رکھا گیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال نہیں کرے گا، نہ اس کے متعلق ہمیں کوئی عذاب ملے گا۔ لوگ اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ شاید ہمارے فرائض میں، اور ہر انسان کے فرائض میں کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہے، کسی نے ایک دن کا ایک روزہ چھوڑا ہے زندگی میں، کسی نے 100 روزے چھوڑ دیے ہیں، کسی نے پورا مہینے کا چھوڑا ہوا ہے، تو یہ کمی ہوئی ہے ہم لوگوں سے، اور کتنے روزے ہمارے خراب ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی لا علمی کی وجہ سے۔ تو بیچ بیچ میں جو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو نفل روزے کی وجہ سے، نفل روزہ سے پر کر دے گا۔ تو اس وجہ سے ہم مسلمان لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بس مزار پر آ جاؤ، مزار پر آ جاؤ۔ تو بھائی آپ مزار پر اگر آپ کا یہ طریقہ غلط نکلا تو آپ کی تو پھر بچت نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں گیا، جو پیر صاحب کے ساتھ بیعت نہیں کر رہا ہے،
فرض تو نہیں ہے کہ آپ کسی پیر کے ساتھ بیعت کرنا ضروری ہے، مرید ہونا ضروری ہے، فرض ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس نے اگر مرید نہیں ہوا ہے اور اگر صحیح تھا آپ کے مطابق تو ٹھیک ہے، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، اس کا مرتبہ تھوڑا سا جنت میں کم رہے گا۔ لیکن اگر آپ کا اگر طریقہ یہود و نصارہ سے مشابہت کر گیا تو پھر آپ کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور ہم تو بچ گئے۔ بھئی ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے جو اللہ نے فرض کیا ہم پہ، نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، حج فرض جس پر ہوا اس نے حج کیا، نفل کچھ نماز ہر انسان پڑھ ہی لیتا ہے کم و بیش، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان جیسے جیسے دنیا میں اس کو سہولت ملتی جاتی ہے، عبادت کا شوق و ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر انسان کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ تو اس کے طرف آنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر کے اور ان کو اللہ سے مدد مانگنے میں، اللہ سے دعا کرنے میں شرم آتی ہے کہ یہ درگاہوں پہ جا کر کے اولیاء کے پاس اپنا سر جھکاتے ہیں، مرادیں ان سے مانگتے ہیں، مدد ان سے مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جس کا دین ہے وہ ایک اللہ سے مدد مانگتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے، وہی مومن ہے۔ اس کے علاوہ جس نے اپنا دین بنا لیا، یہ سارے دھتکارے جائیں گے حوض کوثر میں اور یہ لعنتی ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔